السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی، اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں عارفہ نور اور واشنگٹن سے ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب۔ ناظرین، وفاق اور صوبائی حکومتیں آج رات ختم ہونے جا رہی ہیں، اگرچہ مرکز میں نگراں وزیر اعظم کا انتخاب ہو چکا ہے، لیکن چاروں صوبوں میں ابھی تک نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے کنفیوژن برقرار ہے۔ اگرچہ پنجاب کے اندر ایک نگراں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو گیا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے یو ٹرن نے سارا کا سارا معاملہ الٹ دیا ہے، اور ایسے میں کہ اب جن شخصیت کو انتخاب کیا گیا تھا ناصر محمد کھوسہ صاحب، انہوں نے بھی عہدہ سنبھالنے سے انکار کر دیا ہے، اور جاتے ہوئے چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب اب کسی قسم کی مشاورت کے موڈ میں ہرگز نظر نہیں آ رہے۔ بلوچستان کا ذکر کریں تو وہاں کی اسمبلی، وہاں کی حکومت بدستور اس مطالبے پہ قائم ہے کہ الیکشن کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کیا جائے، برسات حج زیادہ نہیں ہو سکتے، آگے بڑھایا جائے۔ اور کے پی کے کی بات کریں، منظور آفریدی کا نام آیا، بعد میں واپس لیا گیا، اب وہاں کے اپوزیشن جماعتیں، گویا کہ اپوزیشن لیڈر وہاں پہ منظور آفریدی پہ بضد ہیں کہ ان کی طرف سے یہی شخصیت ہیں جو نگراں چیف منسٹر بنیں گے، اور نام آ رہے ہیں لیکن ڈیڈ لاک برقرار ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ رہ گیا معاملہ سندھ کا، اس کا تو کیا ہی کہنے، وہاں پہ سرے سے مشاورت کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا، گویا کہ مراد علی شاہ صاحب اور اپوزیشن لیڈر نہ مل کے بیٹھے ہیں، نہ کوئی بات آگے بڑھی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ معاملہ اب الیکشن کمیشن پارلیمانی کمیٹی کے بیچ میں ایک ہے فورم، لیکن اس سے بھی لگتا ہے کہ آگے جائے گا اور الیکشن کمیشن کو یہ معاملہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ رہ گیا تحریک انصاف، جس انداز میں انہوں نے یہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار نظر آئی ہے، بری طرح الیکشن سے پہلے اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کے ہاں جو ایک مشاورت اور اسٹریٹجی کا جو فقدان ہے وہ بری طرح نظر آیا ہمیں۔ اگلے پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے جاتی ہوئی 5 سال گزار کے وفاقی حکومت جاری ہے، نون لیگ کی حکومت، جس نے 2013 میں دہشت گردی، لوڈ شیڈنگ اور تباہ حال معیشت کے سائے میں اقتدار سنبھالا تھا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جاتے ہوئے ان 5 سالوں میں یہ جو نون لیگ کی انتظامیہ ہے وہ پاکستان کو کتنا بدل پائی ہے، اور بالخصوص پاناما کیس کے بعد خود نون لیگ کی حکومت اور یہ پارٹی اس کو کتنا بڑا نقصان پہنچا ہے، کہاں کھڑی ہے، اس کا جو ایک مقبولیت کا گراف ہے وہ کہاں پہ ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اس دور میں سویلین اور ملٹری کے ریلیشنز، خارجہ امور اور داخلی صورتحال، اس پہ کتنی کچھ پیش رفت ہوئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت 2018 میں پاکستان کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہی ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا جاتی ہوئی وفاقی حکومت کا آخری امتحان۔ آج وفاقی کابینہ کا آخری اجلاس ہونا ہے، اور اس اجلاس کے لیے سب سے بڑا ٹاسک دیا ہے ملک کے اعلیٰ ترین عدلیہ سپریم کورٹ نے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے اصغر خان کیس کے معاملے پہ آج حکومت یہ ڈیسائیڈ کر کے جائے کہ کیا کرنا ہے، اور بالخصوص ان 2 کرداروں کے حوالے سے جن پہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے کسی زمانے میں 90s میں الیکشن کو ریگ کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو پیسے دیے گئے، تو اس وقت کے آرمی چیف اسلم بیگ صاحب اور اس وقت کے ڈی جی ایس ہے جنرل اسد درانی، جن کی کتاب بھی ان دنوں میں بڑی متنازع بنی ہوئی ہے، اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا محکمانہ کارروائی گویا کہ کورٹ مارشل یا پھر ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی۔ آج کابینہ یہ ڈیسائیڈ کر کے اٹھے گی۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ کنسلٹیشن کا پروسیس ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس وقت آئینی طور پہ ری کنسلٹیشن کا جو ہے وہ کنسنسس ارائیو ہونے کے بعد کوئی پروویژن نہیں ہے۔ اتنی بھی ان میں جو ہے وہ شائستگی نہیں ہے کہ اس قسم کی اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے یہ ان سے ریکویسٹ کر دیتے۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ پہلے تو عارفہ مجھ سے ہمدردی میں آپ سے کروں گا کیونکہ بڑا ڈرائی سبجیکٹ ہے آپ کے لیے، نگراں حکومتوں کا معاملہ یقینی طور پہ نہیں ہے، بس تھک گئے ہیں اس کو ڈسکس کر کے، لیکن اگین میرے خیال میں وہ 60 دن کے لیے لوگ آئیں گے جن کے پاس کوئی وسیع تر اختیارات نہیں ہیں، انہوں نے کوئی بہت بڑے پالیسی ڈیسیجنز نہیں لینے، بیچارے بیٹھیں گے، کچھ معاملات ڈے ٹو ڈے افیئرس چلائیں گے، انتخابات کروائیں گے، پھر گھر چلے جائیں گے۔ ان کے بارے میں اس قدر تردد، اس قدر سوچ و بچار، اس قدر کنفیوژن، اس قدر کنٹروورسیز، تو کیوں؟ مطلب یہ خان صاحب بالخصوص ہمیں تو تحریک انصاف پہ نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ کنٹروورسیز کریٹ کر دی گئی ہیں، اس فورم کو اتنا زیادہ بڑا کر کے پیش کر دی گئی جیسے ایسے ہی ہے کہ جو نگراں آئے گا وہی کسی پارٹی کو جتوائے گا،
وہ چاہے گا تو پی ٹی آئی اقتدار میں آ جائے گی، وہ چاہے گا تو نون لیگ اقتدار میں آ جائے گی۔ اگر جب ماضی میں دیکھیں، آپ کی بات اس سے پہلے کہ کروں، انہوں نے کسی زمانے میں 35 پنکچر کا ذکر کر کے اس وقت کے نگراں وزیر اعلیٰ کو بلیم کیا تھا کہ انہوں نے نواز شریف کو جتوایا۔ جب 5 سال ختم ہوئے، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اس میں کہا کہ نہیں ان کو تو فوج اقتدار میں لے کے آئے گی۔ تو خان صاحب چاہ کیا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ان کے قول و فعل میں بڑا تضاد ہے، پھر اس فورم کو خواہ میں کنٹروورشل بنا رہے ہیں، کیا اسٹریٹجی نظر آتی ہے آپ کو؟ خان صاحب seems to be his own worst enemy، اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ خوبصورت جملہ، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نے جو انہوں نے کیا اس کے اوپر اتنی اچھا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا تھا کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی ویسے آپس میں کتنے تعلقات خراب رہتے ہیں، اور پنجاب میں آگے جو الیکشن ہوگا ان دونوں کے درمیان ہی ہوگا، مگر ایک دم اور اتنی سموتھلی ان دونوں نے ایک نام پر فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ کنسنسس ہو گیا ہے، اور باقی صوبوں کے لیے انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ جی دیکھیں ہم نے اتنی جلدی یہ کر لیا ہے اور یہ وہ، اور اس کے بعد اس طرح یو ٹرن لیا جس طرح پی ٹی آئی نے، جس پہ کل سے آج تک میرے خیال میں اور کچھ نہیں ہو رہا سوائے یہ کہ پی ٹی آئی پہ تنقید ہو رہی ہے اور صحیح ہو رہی ہے۔ کوئی اس میں آئی تھنک ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس وقت جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے غلطی نہیں کی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ جو پی ٹی آئی نے حرکت کی تو وہ تو کی، اور اگر ناصر کھوسہ صاحب اس وقت اپنے آپ کو وڈرا نہ کرتے تو یہ اچھا خاصا ایک یہاں لیگل پرابلم کھڑا ہو جاتا، کیونکہ پی ایم ایل این والے تو اب کلیئرلی کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کنسلٹیشن کرنی تھی ہم نے کر دی ہے، سمری موو ہو گئی ہے، نوٹیفیکیشن تیار ہے، سب کچھ ہے۔ تو اگر ناصر کھوسہ صاحب اس وقت پل آؤٹ نہیں کرتے اور پی ایم ایل این انسسٹ کرتی کہ ہم نے اسی نام کو وہ گورنر نے کرنا ہے، تو پھر یہ اچھا خاصا ایک سیریس لیگل مسئلہ ہو سکتا تھا، اور ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو کورٹ جانا پڑتا ہے اس کے اوپر۔ بٹ یہ تو شکر کریں کہ ناصر کھوسہ صاحب نے خود ہی ودرا کر دیا ہے، اور ان کے ودرال سے یہ ہوا ہے کہ اب وہ پروسیس آبویسلی دوبارہ شروع ہوگا، مگر پی ایم ایل این نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ وہ اب دوبارہ کانسلٹیشن نہیں جائیں گے، اور وہ صحیح جائز بات ہے، ان کا حق بھی بنتا ہے۔ لیکن زاہد صاحب انفیکٹ جو ناصر محمود کھوسہ صاحب ہیں ان کا ڈی میرٹ ایک یہ بھی تصور کیا گیا ہے کہ جی وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کرتے رہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کرے، تو اندیشہ یہ ہے کہ شاید وہ انہیں فیور دیں، اگر وہ ریکمینڈ کریں یا وہ اس کو ایکسیپٹ کریں تو برے، بٹ ناصر درانی صاحب کہ جو آپ کے ساتھ کے پی کے اندر بطور آئی جی کام کرتے رہے ہیں، اگر آپ انہیں ریکمینڈ کریں تو پھر وہ امپارشل ہیں، پھر ٹھیک آدمی ہیں۔ تو یہ جو ڈوئل سٹینڈرڈز اپنائے ہوئے ہیں خان صاحب نے، ایک تو ان کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہیں اس کی، اور پھر ان کی جو پالیسیز کے اندر ایک بڑی عجیب سی کنفیوژن نظر آتی ہے، دھرنا دیا، دھرنا ختم کر دیا، استعفے دیے، استعفے واپس لے لیے، سول نافرمانی کی تحریک شروع کی، واپس لے لی، اب یہاں پہ منظور آفریدی کا نام ایکسیپٹ کر لیا، واپس لے لیا، اسی طرح کھوسہ صاحب کا نام خود دیا، پھر واپس لے لیا۔ خان صاحب کے ساتھ پرابلم کیا لگ رہی ہے سر آپ کو؟ دیکھیں ایک تو افتخار اس میں بنیادی چیز جو خرابی جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں جب 18ویں ترمیم میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ایک نگران حکومت قائم ہوگی اور دونوں کی مشاورت سے حکومت اور اپوزیشن کی، تو اس کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ الیکشنز کو صاف اور شفاف بنایا جائے، لیکن اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام جو ایک لحاظ سے کنٹروورسی ہوتی تھی کہ آپ کی حکومت ہے اس لیے آپ نے مدد کی، وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ تو صورتحال ایسی نظر آتی ہے کہ جب آپ نے اس کو جب جو مقصد کے لیے ایک انٹرم گورنمنٹ کا تصور دیا تھا وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ ہر پارٹی دونوں حکومت اور اپوزیشن کی دونوں کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ایسا آدمی لایا جائے جو کہ ایک حد تک ان سے قریب ہو، اور پورا جو ہے ایک تصور جو ایک کانسیپٹ بن کے آیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ جہاں تک کہ عمران خان صاحب کی بات ہے، یقینی طور پہ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، عمران خان کی ایک عادت بھی رہ گئی۔ ایک مسئلہ ایک تو سب سے بنیادی چیز آتی ہے کہ ان کا ایک رویہ جو ہے ایک اسپوائلڈ برائٹ کی طرح ہے، ایک جو بچہ جو ہے وہ ہر چیز پہ شور کرتا ہے، ہر چیز پہ جو ہے وہ یعنی اس کو پسند نہیں آتی ہے تو وہ جو ہے ٹینٹرم بھی ڈالتا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے عمران خان میں ہمیں نظر آتی ہے۔ دیکھیں ایک سنجیدہ سیاست دان جو ہوتا ہے اس میں ایک چیز ایک تحمل ہوتی ہے، ایک اس میں جو ہے ایک حد تک بردباری بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیصلے کرنے کی ایک قوت بھی ہوتی ہے۔ عمران کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی بن کے آتا ہے کہ قوت جو ہے ایک لحاظ سے ایک دن کچھ اور سوچتے ہیں، دوسرے دن بالکل اس کے متضاد بات کرتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا 2013 کے الیکشن میں، اگر آپ دیکھیں تو اتنے خوش تھے وہ
کہ جو ہے چیف جسٹس افتخار چودھری کے کیوں الیکشن کروا رہے ہیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہے کہ کوئی اس میں خامی ہوگی. پھر بعد میں سب سے بڑا نشانہ جو ہے افتخار چودھری بنتے ہیں آ کے. پھر اس کے بعد فوج کے متعلق بھی وہی بات تھی کہ ان کے متعلق تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک اس کو جنرل پاشا جو کہ اس وقت کے ISI کے چیف تھے، انہوں نے پارٹی بنائی ہے. لیکن جب ابھی حال میں جو ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی سارا جو ہے ان کے ہارنے کی ذمہ داری جو ہے جنرل کیانی پہ ہے. تو اس قسم کی جو ہے وہ مستقل آتی رہتی ہے. یہاں تک کہ اس میں اگر دیکھیں کہ ناصر کھوسہ صاحب کا جو نام دیا تھا، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ عمران خان نے خود ان کو فون کیا 10 دن پہلے اور ان سے کہا کہ ہاں، ان سے ایک لحاظ سے کہا کہ جو ہے ہم کہ PTI ان کا نام دے رہی ہے. یہ نام جو ہے PTI نے خود دیا تھا. یہ نام وہ نہیں تھا جو کہ PMLN کے نے دیا ہو اور پھر PTI نے اس کو تسلیم کیا ہو. نام جو ہے PTI کی طرف سے آیا تھا. یا تو پہلے سوچ لیں اور یا جو ہے پھر اس کے بعد فیصلہ کریں. لیکن ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ اگر یہی حالات رہتے ہیں PTI کے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ ان ویٹنگ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اقتدار میں بھی آ جائیں، تو پھر جو ہے اگر اس قسم کے فیصلے اور اس قسم کی جو ان کا رویہ رہتا ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے ان پارٹی کا بھی اور پاکستان یقینی طور پہ درست کہہ رہے ہیں کہ واقعی اللہ حافظ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بعد نون لیگ کی حکومت کے 5 سال عوام نے کیا کھویا، کیا پایا، اور خود نون لیگ کا گراف کہاں پہ کھڑا ہے اس وقت پاپولرٹی کا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس معاملے پر ڈسکس کریں گے. پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نکالا؟ تم کتنا ظلم کرو گے نواز شریف کے ساتھ، کتنا ظلم کرو گے؟ کرائسس پر نہ صرف قابو پایا گیا بٹ ایفیشینٹلی قابو پایا گیا. جو ایشوز ریز کیے گئے تھے وہ ہم نے حل کیے. ویسٹرن کوریڈور جو ہے یہ بلوچستان کو کھولے گا. 1700 کلومیٹر موٹر وے آج تعمیر ہو چکا ہے یا تعمیر کے مراحل میں ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عارفہ اگرچہ پرائم منسٹر بھی جاتے ہوئے تقریر فرما رہے تھے کہ 1700-1800 کلومیٹر ہم نے روڈز بنا دی، 11,000 میگا واٹ ہم نے نیشنل گرڈ کے اندر اور ڈال دی ہے، بجلی بھی پیدا کر دی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر دیا ہم نے. لیکن کچھ فیکٹ شیٹ اور بھی ہے کہ جو پاکستان کے قرضے تھے ان میں 14,000 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آپ کا جو 5 ارب ڈالر تھا بڑھ کے 14 ارب ڈالر ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے. درآمدات آپ کی کوئی 53 ارب ڈالر ہیں اور آپ کی جو برآمدات آپ کی صرف 20 ارب ڈالر ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر جب آپ IMF کے پروگرام سے پچھلے سال نکلے ہیں اس کے بعد اس میں کوئی 8.5 ارب ڈالر کا ڈکلائن آیا. ایک طرح سے گردشی قرضے 450 ارب چھوڑ کے گئے تھے پیپلز پارٹی. لوڈ شیڈنگ بھی تھی، آج لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور گردشی قرضے ہو گئے 900 ارب. اور وہ بھی ہم گیس کر رہے ہیں، بتاتے نہیں ہیں ہمیں یہ آفیشلی کہ کتنے. ڈالر 20 روپے مہنگا ہو چکا ہے نون لیگ کی حکومت کے دوران. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ماشاءاللہ آج رات جب یہ جائیں گے 8-9 روپے پھر اضافہ کر کے جائیں گے اور وہ بھی میرے خیال میں 3 ڈیجٹ میں 100 روپے تک چلا جائے گا پیٹرول. یہ تو ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ترقیاتی جو بجٹ تھا اس میں 300 ارب روپے پہلے تھا، اب اس کو 1000 ارب کر دیا ہے. اقتصادی شرح کی جو پہلے ایک رفتار تھی میرے خیال میں 13 برسوں میں کہا جا رہا ہے کہ 5.8 سب سے بہتر اب ہو چکی ہے. کچھ ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن تھی اس کے اندر بھی 2000 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے آپ کو کیا لگتا ہے، وہ ہم جو بات کر رہے تھے اپنے انٹرو میں بھی، سول ملٹری ریلیشنز اور پولیٹیکل ہارمنی اور باقی ایک جو ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت کی جو اوور آل لک ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ جو نون لیگ کی 5 سال کی حکومت تھی بہت اچھا کر کے گئی ہے، اور وہ جو میاں صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، ایسے بندے کو نکالنا نہیں چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں شراز صاحب، ایک 5 سال کی کارکردگی کو جج کرنا وہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے، بیکاز اتنی زیادہ اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. بٹ آبویسلی کچھ چیزوں کا تو ہمیں کریڈٹ PMLN کو دینا پڑے گا. گورننس ان کی عموماً جنرلی PPP سے بہتر ہی ہوتی ہے. بگ ٹکٹ پروجیکٹس پہ بھی کام کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہمیں نظر آتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ بجلی کی بھی کچھ صورتحال میں بہتر ہے. جب PPP گئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا 2013 میں تو ہر گھنٹے کے بعد لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اب اس سے سچویشن بہتر ہے. آف کورس
پھر اگر ہم بات کریں کہ ڈسٹریبیوشن سسٹم انہوں نے نہیں ٹھیک کیا، بجلی کی قیمت کہاں تک پہنچ گئی ہے، جو انہوں نے پروجیکٹس لگائے ہیں وہ کتنے مہنگے ہیں، پھر جیسے آپ نے کہا سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ نہ انہوں نے حل کیا ہے بلکہ اس میں اضافہ کر دیا ہے. سو اٹس ہر چیز پہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی اکانومی میں جس میں PMLN نے ڈیفینیٹلی کام کیا، اور پارٹلی اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کا جو کمپیریزن تھا وہ ایک ایسی حکومت کے ساتھ تھا جس کی انکمپٹنس کی کوئی پیرلل نہیں ملتا. PPP کی جو گورننس ہے وہ اتنی جنرلی خراب رہتی ہے کہ PMLN کو اس کا فائدہ ہی ملتا ہے اور وہ کام بھی کرتے ہیں. دوسرا اکانومی کے اندر سب سے بڑا ان کو ایڈوانٹیج ملا کہ پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں کیونکہ ورلڈ وائڈ گر گئی تھیں، اس کا ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. لیکن عوام کو فائدہ نہیں ہوا، عوام کو اتنا نہیں ہوا، بٹ جنرلی اٹ گیو دم بریدنگ اسپیس. جو امپورٹس کی بھی تھیں یہ بھی پرائسز تھیں اور وہ فرق پڑا، بٹ انہوں نے کچھ زیادہ اس کا فائدہ نہیں اٹھایا اس طرح سے کہ جو میجر ریفارمز تھے وہ انہوں نے نہیں کیے، بالکل نہیں کیے. اکانومی کے، FBR کے، پرائیویٹائزیشن، کوئی میجر ریفارم PMLN نے نہیں کیا. انہوں نے بھی ڈے ٹو ڈے گورننس ہی کی ہے. بالکل. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک سوال لے کے آؤں گا. زیادہ کی ترجیحات آپ کو کیسے لگتی ہیں؟ میٹرو اورنج لائن زیادہ ضروری تھی یا بھاشا دیامیر ڈیم اور باقی منصوبے جس طرح کے عارفہ بھی کہہ رہی ہیں، ترجیحات میں کہاں تک ٹھیک رہی ہے نون لیگ کی حکومت 5 سالوں میں؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد سب سے پوچھیں گے. خوش آمدید. کارکردگی کی بات ہو رہی ہے 5 سال کی نون لیگ کی، اور یہی کہ ترجیحات کیا رہی ہیں. اگرچہ آپ نے 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر، لیکن جس طرح عارفہ کہہ رہی کہ ٹرانسمیشن لائن آپ نے اپ گریڈ نہیں کی اور 19,000 میگا واٹ سے زیادہ لوڈ اٹھا ہی نہیں سکتی. اسی طرح دیامیر بھاشا ڈیم واٹر ریزروائر کے حوالے سے بڑی اہم ایک طرح سے ضرورت تھی پاکستان کی، بٹ اس کے لیے جو ہزاروں ایکڑ اراضی آپ نے ایکوائر کرنی تھی، ورلڈ بینک کے ساتھ پچھلے دنوں جو میٹنگ کے اندر خود حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ ابھی تک چند سینکڑوں جو ہے وہ اراضی ایکوائر کی گئی ہے، اور اس دوران کوئی 10 ڈپٹی کمشنر تبدیل ہوئے، لیکن یہ کام ابھی تک نہیں ہو سکا. تو زاہد صاحب، ترجیحات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ترجیحات ٹھیک رہی ہیں؟ میٹرو اور اورنج لائن بہت ضروری تھی، دیامیر بھاشا ڈیم بعد میں ہو جائے کوئی حرج نہیں. دیکھیں، ایک تو جب ہم PMLN کے 5 سال کو دیکھتے ہیں تو ایک مکس بیگ نظر آتا ہے. اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ سب کچھ غلط ہوا یا بہت اچھا ہوا. دیکھیں، 2-3 چیزیں ہیں. جب PMLN کی حکومت آئی تھی تو عام طور پہ تاثر یہ تھا کہ جو ہے ان کے پاس ایک منجیبی ٹیم ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ پہلے بھی حکومت میں رہ چکے ہیں، اور وہ جو ہے ان سے امید یہ کی جا رہی تھی کہ بہتر گورننس دیں گے. ایک اور بات بھی آتی تھی کہ جو ہے یہ خیال کیا جا رہا تھا چونکہ نواز شریف صاحب کی یہ 30ری دفعہ جو ہے وزیر اعظم بنے تھے، تو اور ان کے ایکسپیرینس اور ان کے جو ماضی کے جو سبق تھے، اس سے لگتا یہ تھا کہ شاید وہ زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور وہ غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے جو کہ پہلے کی گئی تھی. لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ معاشی طور پہ انہوں نے چیزوں کو ایک جس کو کہتے ہیں مینیج ضرور کیا. صورتحال جو معیشت کی گرتی ہوئی تھی اس کو ایک حد تک سنبھالا ضرور دیا. ہماری جو ہے حالانکہ ہم پاکستان IMF میں گیا، لیکن یہ کہ جو ہماری آخری 2016 اور 2017 اور 2018 کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ بھی اچھے خاصی 5.8% رہی. یہ تمام چیزیں ایک لحاظ سے یہ تاثر دیتی ہیں کہ صورتحال اس سے بہتر تھی جو کہ ماضی کی حکومت مطلب پیپلز پارٹی کی تھی. لیکن 2-3 چیزیں جو میاں صاحب کی خاص طور PMLN کی گورنمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ تھا کہ یہ ایک ٹرانزیشن سے آئی تھی. پہلی دفعہ پاکستان میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سے اقتدار جو ہے دوسری الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ہے منتقل ہوا تھا. تو یہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اب جو ہے اس کو جمہوریت کو یا جمہوری اداروں کو جو ہے مضبوط کیا جائے گا. وہ نہیں ہو سکا. یہ صحیح حقیقت بھی ہے کہ نواز شریف صاحب جیسی اقتدار میں آئے تو اس کے بعد ان کو دھرنوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور ایک حد تک جو ہے ایک تقریباً پہلے 1 سال میں جو ہے ایک انسٹیبلٹی جو ہے وہ رہی تھی. اس کا اثر یقینی طور پر پڑا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے جو چیز کرنی چاہیے تھی تاکہ آئندہ کے لیے بہتر صورتحال بنایا جا سکے وہ نہیں کی. یہ یاد ہوگا کہ دھرنے کے دوران ان کو جس چیز نے بچایا تھا وہ پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیشن نے بچایا تھا. لیکن اس کے بعد میاں صاحب نے جو ہے پارلیمنٹ کو تو بالکل چھوڑ دیا، اور ان کا پارلیمنٹ میں کبھی کبھار آتے تھے. اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ایک پارلیمنٹری طرز حکومت یا جمہوری انداز ہوتا ہے وہ نہیں کر پائے.
پورا اقتدار جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں تھا. اور میاں صاحب کے متعلق یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے ایک لحاظ سے انفرادی جو احکامات جاری کرتے تھے یا ایک انفرادی طریقہ اختیار کیا تھا حکومت کرنے کا. تو اس کے نقصانات بھی اپنی جگہ پہ ہوئے ہیں. اس کے نقصانات یہ ہوئے کہ نہ ہی جو ہے وہ جمہوری ادارے جو ہے وہ مضبوط ہو سکے, اور آگے چل کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج کی صورتحال نظر آتی ہے, جہاں پہ ایک لحاظ سے جو پلڈاٹ کی ایک رپورٹ تھی کہ جو ایک ڈیموکریسی کارڈ کو اگر دیکھا جائے تو 2013 کے مقابلے میں 2016 اور 17 میں ان کی بہت کم رہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمہوریت جو ہے وہ کمزور طور پہ. ظاہر صاحب آپ بڑا اچھا انالیسس کیا آپ نے کہ وہ جو 2008 سے 2013 تک ایک پولیٹیکل بنی تھی, ایک کنسنسس نظر آتا تھا. میرے خیال میں اب زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, سیاسی جماعتیں دوسرے کے سامنے کھڑی نظر آ رہی ہیں, اور جمہوریت مضبوط ہونے کے بجائے واقعی کمزور ہوئی. اور اگرچہ عارفہ کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ کی گورننس بڑی اچھی رہی ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب زیر مبادلہ کے ذخائر کو مینٹین کرنے کے لیے خاص حد تک ہمیں چین سے قرضے لینے پڑ رہے ہیں. اگر نہیں لیتے تو پھر ہمارے زیر مبادلہ کے ذخائر جو خاص ایک حد ہے اس سے بھی نیچے جانے کا خدشہ ہے. اسی کے ساتھ چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جاتی حکومت کا اگرچہ ایک پیغام عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ہے عوام کے لیے کہ آج حکومت ختم ہو رہی ہے, اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ ایک ملک دشمن حکومت سے جان چھوٹ رہی ہے. پتہ نہیں ان کی بات کتنی اس میں وزن ہے. بہرحال بریک لیتے, بریک کے بعد ذکر کریں گے جاتی ہوئی کابینہ کا جو اہم ٹاسک آخری جو چیف جسٹس نے دیا ہے اصغر خان کیس کے اندر فیصلہ کرنا ہے کہ جو 2 نامزد ملزم ہیں بالخصوص ان کے حوالے سے کیا فیصلہ کرنا ہے, کیا محکمانہ کارروائی ہوگی یا آرٹیکل 6 لگے گا. چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عارفہ, اصغر خان کیس وفاقی کابینہ کا آخری اصغر خان کیس نہیں, چیف جسٹس صاحب واپس آ گئے ملک میں. شرازی صاحب آپ کو خبر نہیں صحیح سمجھ آئی. واقعی یہ اسی کا اظہار ہے بنیادی طور پہ. خبر یہ ہے کہ وہ واپس آ گئے ہیں جہاں بھی گئے ہوئے تھے ادھر. لیکن آج وفاقی کابینہ کو جاتے جاتے ریلیکس نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا جی نہیں, بڑا کام کر کے جاؤ گے, بتائیں کیا کرنا ہے. 2 افراد جنہوں نے انفیکٹ اعتراف کر لیا تھا کہ ہاں ایسا کچھ کیا ہے, اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ, اس وقت کے DGISI جنرل اسد درانی. اب آپ فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے, محکمانہ کارروائی گویا کہ کورٹ مارشل یا پھر آرٹیکل 6. حوالہ انہوں نے دیا جنرل مشرف کے کیس کا. فیصلہ کریں کیا کرنا ہے. آپ کیا کہتی ہیں, کیا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے دماغ میں یا ان کی کیبنٹ کے دماغ میں کیا ہے یہ تو مجھے بالکل نہیں معلوم, اس لیے میں اس پہ کوئی خبر آپ کو نہیں دے رہی. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ وہی حکومت ہے اور یہ وہی خاقان عباسی صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں جو روز کسی فارم میں ایک کمیشن چاہ رہے ہوتے ہیں سول ملٹری ریلیشن شپ پہ کہ بتائیں اور حقائق دنیا کے سامنے لائیں. تو جہاں ایک موقع ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر کچھ حقائق دنیا کے سامنے لانے کو, اس پہ وہ ابھی تک جو ہے نا وہ CJ صاحب ان کو کہتے ہیں تو وہ کام کرتے نہیں, ورنہ طویل خاموشی ہے. ظاہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ انفیکٹ وہ جو پہلے میاں صاحب ہی فرما رہے ہیں کہ جب مشرف کے خلاف جو میں نے کیس شروع کیا تھا بنیادی طور پہ اسی وجہ سے مجھے نکالا گیا, تو خاقان عباسی صاحب کچھ ایسا کرنا چاہیں گے کہ آرٹیکل 6 لگائیں, بعد میں یہ بھی کہتے پھریں کہ مجھے کسی اور جرم کی سزا دی جا رہی ہے. کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ فیصلے 2 میں سے کوئی ایک کرنا ہے. امید کرتے ہیں یہ کیا فیصلہ کریں گے. ایک تو بات صاف ہے کہ جب اگر آرٹیکل 6 لگتا ہے تو یہ صرف 2 جو ہے فوجی جو تھے جنرلز تھے, ایک فارمر چیف آف آرمی اسٹاف اسلم بیگ یا جنرل درانی, صرف ان کے خلاف تو نہیں لگے گا. بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اکمپلس رہے جنہوں نے جو مدد کی تھی یا جو اس کے بینیفیشری تھے ان کا کیا بنے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات کہ اگر فرض کیجئے کہ اگر اس پہ پوری طرح عمل درآمد ہوتا ہے تو اس کے 2-3 فریق ہیں. ایک تو یہ جو فوجی حکمران تھے یا ISI کے چیف تھے, وہ یقینی طور پہ بنیادی ان کی جو ہے ایک رسپانسبلٹی یا بنیادی طور پہ ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے تھی. لیکن دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ یہ جو ہے جنہوں نے ان تمام سازش میں یا یہ تمام جو کارروائیاں ہوتی رہی ہیں اس میں جو ساتھ دیتے رہے اور پیسے وصول کرتے رہے, اس کے خلاف کیا کارروائی ہوگی.
تو مجھے تو لگتا ہے یہ کہ اس کے آج شاید کیبنٹ کی میٹنگ ہونی ہے اور اس مسئلے پہ بات کرنی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر پائیں گے، اور میں یہ پھر جو ہے آگے چل کے مجھے تو لگتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کے پاس ہی کچھ آئے گا، کیونکہ اس وقت لگتا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب جب تک ریٹائر نہیں ہوں گے جب تک اس چیز کو پرسو کریں گے. تو اب یہی چیز آتی ہے کہ کیا انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کے خلاف کوئی فیصلہ کرے گی، یا اس کا جو بھی انٹرم گورنمنٹ کے فیصلے ہوں گے اس بارے میں کیا پھر آگے چل کے جو ہے وہ قابل قبول ہوں گے. یہ بہت سارے ایک طرح سے کمپلیکس ایشو بن کے آیا ہے، 20-25 سال کا واقعہ ہوا ہے اور اس میں بہت سارے یہی ہے. اگرچہ آج کا سپریم کورٹ بڑا واضح ہے اور یہ ہے کہ موجودہ حکومت جاتے جاتے فیصلہ کرے، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس سے جو دیگر کردار بھی ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے کہ FIA تحقیقات کرے، ان لوگوں نے جنہوں نے پیسے لیے وہ پیسے لے کے واپس قومی خزانے میں جمع کروائے جائیں، ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں، اور مور امپورٹنٹلی اگر کوئی پولیٹیکل سیل ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ہے یا ISI کے اندر اس کو بھی بند کیا جائے. تو کافی چیزیں اور بھی ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہے. ان کے حوالے سے کیا ہوگا، کیا کوئی حکومت یا کوئی ادارہ ایسا کرے گا کہ نہیں، یقینی طور پہ یہ بڑے اہم سوال ہیں جن کے جواب ملنا بڑا ضروری ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ.